مفتی صاحب آپ سے خاص سوال. ظاہر ہے اماں ختیجہ کا ذکر خیر تو ہم کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہے ویمنز ڈے 8 مارچ. ویمن امپاورمنٹ کی ہر جگہ بات ہوئی, پوسٹ لگ رہی تھی, لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے تھے. اس دن بھی ہم نے ابتدائی میں یہ کہا, اور میں کہوں گی کہ آج اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے, ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی اگزامپل اماں ختیجہ ہیں ہم لوگوں کے لیے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. آپ نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا, آپ کے گھر میں کسی مرد کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے وہ کاروبار اس احسن طریقے سے نبھایا کہ ملکہ عرب کہلائیں. تو آپ اتنی امپاورڈ شخصیت, پھر آپ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی اور آپ عمر میں بڑی ہیں. آج کل تو رشتے اس لیے منع کر دیے جاتے ہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے. آج کل رشتے اس لیے منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ امپاورڈ ہے یا انٹرپرنور ہے یا اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے, تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت ہی امپاورڈ لڑکی ہے, تو گھر میں اس کا گزر بسر ہو نہیں سکے گا. تو اس پر ذرا اگر کچھ. بسم اللہ. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کو آپ اور ہم یہاں مل کر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ شخصیت جود و سخا, وفا, محبت کا صرف مینارہ روشن نہیں, بلکہ وہ محبت اور وفا میں, سخاوت میں, استقامت میں, صبر میں, شکر میں, تعاون میں, محبت میں, انسیت میں اور الفت میں وہ روشن قندیل بھی ہیں. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ محسنہ اسلام حضرت اماں جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ زمین پر جبرائیل علیہ السلام اگر سب سے پہلے کسی کا سلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تو وہ حضرت اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر موجود ہیں, سامنے سے ایک خاتون آگے بڑھ رہی ہیں, سر پر کھانا رکھا ہوا ہے, ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے. جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری زوجہ طیبہ اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اسپیشلی زمین پر بھیجا, اور فرمایا اقرا علیہ السلام من اللہ و منی, آپ ان کو میرا بھی سلام کہیں اور ان کو اللہ بھی سلام کہتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی جلد کی حدیث ہے, ان کے لیے جنت میں اللہ نے ایک موتی کا محل تیار کیا ہے, جس محل کے اندر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے, نہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں شیب ابی طالب میں اختیاری قید گزاری, حالانکہ مکہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری قید سے, ہمارے بائیکاٹ سے خدیجہ مستثنا ہیں, مگر اس کے باوجود حضرت خدیجہ وہاں رہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. جنت المالا میں حضور جب بھی مکہ تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ کی قبر پر ضرور جاتے. ایک مرتبہ جب آپ آخری زمانہ میں بیمار ہونے لگیں, آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, تو وفا نہیں وفاؤں کی انتہا ہے, محبت نہیں محبتوں کی انتہا ہے, وفا شعاری نہیں وفا شعاری کی انتہا ہے. آخری وقت بھی اللہ کے رسول کو بلا کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ صرف میرے رسول ہی نہیں, آپ میرے صرف شوہر ہی نہیں, آپ امام الانبیاء بھی ہیں. میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں آپ کا حق ادا کرنے کی, مگر پھر بھی اگر حق ادا نہیں ہو سکا, آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے, اگر میں نے کوشش کی پھر بھی اگر آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا, کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, تو مجھے معاف کیجیے گا. رسول اللہ ہیں, آنکھیں نم ہو گئیں, چشم نبوت بہنے لگی, اور فرمایا اپنا خدیجہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو, پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ جب تم جنت جاؤ گی تو حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مریم بنت عمران تمہارا استقبال کریں گی, اور تم جہان کی عورتوں میں میرے رب نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تم مریم بنت عمران سے بھی افضل بزرگ ہو. اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ تمہارے انتظار میں جنت تمہارے انتظار میں ہے, جنت تمہارے مشتاق میں ہے, جنت تمہارا اشتیاق کر رہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک مرتبہ درخت سے ٹیک لگائے حضور رو رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. مدینہ منورہ میں انہی کے بہن حضرت حالہ بنت خویلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں, اونچی آواز سے بات کی تو باہر سے حضور روتے ہوئے اندر آئے. حضور کی آنکھیں نم ہو گئیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ فرمایا عائشہ تم دیکھ نہیں رہی کہ آج خدیجہ کی آواز آئی ہے؟ مجھے تو اچانک سے یوں لگا کہ آج شاید
شاید خدیجہ میرے گھر میں آ گئی. پھر بڑی دیر تک حضور آنسو برساتے رہے, چشم نبوت بہتی رہیں, اور حضرت خالہ بنت خویلد سے حضور ان کی بہن کی باتیں کرتے رہے. حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت خاتون کبھی کبھی آتی, حضور بڑی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خاتون جوان تھی, اس زمانے میں خدیجہ کی خدمت کے لیے ہمارے گھر آیا کرتی تھی, اور ہمارے گھر میں یہ حضرت خدیجہ کی بڑی لمبی خدمت کرتی تھی. تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ خدیجہ تم سے کیا کیا باتیں کرتی تھی, خدیجہ تمہارے ساتھ کیسے رہتی تھی, تمہارے ساتھ خدیجہ کے لین دین کے معاملات کیا تھے, خدیجہ کو کون سی چیز پسند تھی؟ تو جو وہ بتاتی حضور ان بوڑھی عورت کے لیے تیار کرواتے, وہی ان کی خدمت میں پیش کرتے. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر آج ہم ایک بچی کو زچ کر دیتے ہیں کہ جناب اس بچی کی عمر 6 مہینے لڑکے سے زیادہ ہے یا لڑکے سے کم ہے, تو میں صرف ایک جملے کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں جس بچی کا آپ یہ کہہ کر فیوچر برباد کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر لڑکے سے زیادہ ہے, کبھی تم نے سوچا کہ سب سے زیادہ عمر حضرت خدیجہ کی تھی حضور سے؟ اگر دنیا کا کامیاب ترین جوڑا ہے تو حضرت خدیجہ کا اور رسول اللہ کا ہے, اور کم عمر حضرت عائشہ کی تھی اور زیادہ عمر رسول اللہ کی تھی. اگر اس اعتبار سے کوئی کامیاب ترین جوڑا ہے تو حضرت عائشہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم کی چاہت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, خویلد کی بیٹی, وہ سارے جہانوں کے راجہ کی رانی, وہ زینب کی مادر, نبوت کی چادر, وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, یہ محکم بیاں ہے, عیاں ہے, وہ ایمان والوں کی شان ہے, وہ ماں ہے, وہ جان رسالت کی جاں ہے, شرف جس سے پائے شرافت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, کبھی تھی اکیلی, نبی کی سہیلی, وہ روشن پہیلی, سعادت سے معمور اس کی ہتھیلی, وہ عائل کو اغنا کی دولت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, محبت کی سچی نشانی کہانی, وہ پہلوں میں پہلی, وہ سچوں میں سچی, وہ اچھوں میں اچھی, نبی کا حرم اور حرمت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, میرا دل میری جاں, قلم اور قلم داں اس کے لیے ہے, میرا دین و ایمان اس کے لیے ہے, میری ماں ہے وہ میری جنت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, جزاک اللہ مفتی صاحب. یہاں میں بھی اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہوں گا. ہماری جو ہم نے امپاورمنٹ کی بات کی نا, خواتین میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, غور سے سنیں. رسول اللہ علیہ السلام کو ایک دن رنجیدہ دیکھا. یا رسول اللہ کیوں پریشان؟ فرمایا خدیجہ تمہیں پتہ ہے مجھ پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ غلام ہیں, غریب ہیں, فقر ہیں, بیچارے کچھ نہیں ہیں. یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بس کسی طرح ان کے فدیے دے کو, کاش میں ان کو آزاد کرا سکتا اور کاش میں ان کو آزاد مسلمان کرا سکتا. تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا چیریٹی کیمپ کون سا لگا؟ امی خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان تمام غلاموں کو پرچیاں دے جائیں, ان سے پوچھ کر آئیں اپنے مالکوں سے کتنا تم سے وہ پیسہ مانگتا ہے, فدیہ مانگتا ہے, کتنے 100 کتنے 1000 ریال درہم چاہیے. اور وہ لکھتے گئے, وہ پرچیاں پہنچتی گئیں, آپ نے غلام بٹھا دیا اپنا کہ جو ان کو پرچیاں لو, اپنے پیسے لو, جا کے اپنی آزادی کراؤ. تو پہلا آزادی کا کیمپ جو سب سے پہلا اسلام کو سپورٹ کیا, رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ کا یہ احسان تو ہم اسلام زندگی بھر نہیں اتار سکتا کہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرا کے اسلام کو اسٹرینتھن کیا ہے. کیا آج ہماری بیٹی, ہماری بہن, کیا اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سپورٹ کرتی ہے؟ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی شرعی طور پر میں کماتی ہوں, میرا پیسہ میرا ہے. ٹھیک تو ہے, یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں. کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ماں باپ کے ملازم نہیں ہیں. بیٹیاں کہتی ہیں نا بہویں ہم پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا آپ پر فرض نہیں ہے, بٹ ون تھنگ یو مسٹ نو, کیا اگر آپ کا میاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے گا تو آپ کے بچوں کو کون کھلائے گا؟ آپ کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے اپنے میاں کو آپ جائیں روٹی روزی کمائیں, میرے ماں باپ تھے جس طرح آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کرنا ہے کہ اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا جتنا مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ثواب.
بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. تو اگر آج اتنا سپورٹ ہو جائے, امی خدیجہ کے اس کے ہم مشن کو سامنے رکھیں, اس پہلو کو, تو خدا کی قسم اتنے پیاری زندگیاں ہو جائیں گی. کوئی روٹ کے ماں کے گھر نہیں جائے گی, کوئی ناراض ہو کے میں کہ نہیں جائے گا. ایک اور اس کا پہلو, اماں خدیجہ کو دولت کی کوئی کمی تو نہیں تھی, جیسے ابھی آپ نے کہا, ہر دولت آسائش ان کے پاس, مال ان کے پاس, لیکن جو اختیاری غربت رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنائی, ضرورت انہیں نہیں تھی اس بات کی, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ وقت گزارا. کس طرح آج ایک لڑکی اگر یہ دیکھ لے کہ لڑکا اتنا نہیں کما رہا یا وہ گھر میں سیٹل نہیں ہے, تو وہ فوری طور پر اس وجہ سے وہ کہتی ہے میں ساتھ نہیں رہ سکتی. ہم ریسرچ نہیں کرتے, دوسرے بڑے ریسرچ کرتے ہیں. آپ کو پتا امی خدیجہ کی ڈیتھ کس طرح ہوئی ہے, وفات کس طرح ہوئی ہے؟ شیب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی نا, یہاں پر آپ کو پتا روٹی نہیں تھی, یہ نقاہت سے کمزوری سے گئی ہیں. اور ایک ریزن, مین ریزن جو اس کو ابھی کے میڈیکل جو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی امی خدیجہ کے اوپر, یہ وہاں نا ڈھونڈتی تھی, لکڑیاں ملتی تھیں, سوکھی لکڑیاں وہ چباتی تھی, کسی طرح اس کو اتارتی تھی. اس نے جا کے آپ کا جگر چھلنی کر دیا تھا, آپ کا جگر زخمی ہوا تھا, تب آپ کی جا کر کے وفات ہوئی تھی. آج ہماری بچیاں, شوہر ان کو کتنا کھلاتے پلاتے ہیں, ادھر فون, کیا کھانا, یہ نہیں کھانا, چلو جی آرڈر کر دو. ارے میاں کیا کیا نہیں تمہارے لیے کرتے بیٹا. تو ذرا ان میاں کو تھوڑا اپریشیٹ کرو. سجدہ روا ہوتا تو شوہر کو کرنا ہوتا. شوہر بھی تھوڑا انسان کا بچہ بنے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے, یہ بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. خدا کی قسم گھر گل و گلزار ہو جائے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے.